بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو پرخلوص بھرا سلام۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر دور کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو کسی نہ کسی فتنے یا آزمائش میں مبتلا کر کے ان کو آزمایا ہے، اور ہر امت میں ایمان والوں کا امتحان لیا گیا تاکہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکے کہ کون دین کے ساتھ مخلص ہے اور کون منافق۔ لیکن ہر امت کے جن لوگوں نے اس امتحان کو پاس کیا اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے تو وہ جنت کے مستحق قرار پائے، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تو وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو پیارے دوستو، جس طرح یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اسی نفسا نفسی کے عالم میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جس وقت کے اندر ہم کو بھی آزمایا جائے گا۔ اس آنے والے دور کے اندر بہت سارے فتنے رونما ہوں گے، جن فتنوں سے ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا، اور وہ ایسا دردناک دور ہوگا جس کے فتنے اور آزمائش سے صحابہ کرام بھی پناہ مانگا کرتے تھے اور رویا کرتے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جس فتنے کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، اس فتنے کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ کر دیا تھا تاکہ میری امت اس فتنے سے بچ سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس کے اندر دجال کا ذکر کرتے تو صحابہ کرام اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے خروج سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اور دجال کون سی بستی سے ظاہر ہوگا، اور دجال کے خروج کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دجال کو کیسے پہچانا جائے گا، اور دجال کی نشانیاں کون کون سی ہوں گی، اور دجال جب دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو وہ کس طرح خداوندی کا دعویٰ کرے گا، اور وہ اپنی جنت اور دوزخ کے ذریعے کس طرح معصوم لوگوں کو گمراہ کرے گا، دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور دجال اس دنیا کے اندر کتنے دن رہے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا۔ اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج اصفہان کی یہودا نامی بستی سے ہوگا، اور دجال کے خروج سے پہلے دنیا کی حالت کیسی ہوگی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ اس دور کے اندر سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو ایماندار بنا دیا جائے گا اور ایمانداروں کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا۔ تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی جس کے اندر بالکل بھی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسری جماعت منافقوں کی ہوگی جن کے اندر بالکل بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی، یعنی اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف، تو اس وقت تم لوگ دجال کے خروج کا انتظار کرو کہ وہ آ جائے گا یا کل آئے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا بیان فرمایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرے سال ایسا ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرے سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی، اور قہر سالی کی وجہ سے ہر طرف کے جانور اور مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس روح زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا جس پیغمبر نے اس کانے کذاب سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب بے شک کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا جیسے پچکا ہوا انگور، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، بس اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ پیارے دوستو، دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی شوفتہ بازیاں دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہ دکھائی ہوں گی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور دجال جس علاقے کو چاہے گا سرسبز اور شاداب بنا دے گا اور اس کے اندر تر و تازہ باغات اگا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا بنجر و ویران کر دے گا۔ دجال کے بالوں کی زیادتی اور الجھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا سر اس طرح نظر آئے گا گویا درخت کی شاخیں ہوں۔ پیارے دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی پہچان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو اس کو پہچان لے گا، اور اس دور کے اندر منافق ہرگز دجال کو پہچان نہ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو اس کے ساتھ 2 نبیوں کی صورت میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک دجال کی دائیں طرف ہوگا اور ایک دجال کی بائیں طرف ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اور کیا میں موت نہیں دے سکتا؟ تو اس وقت ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ فرشتے کی اس بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ کوئی انسان نہ سن سکے گا۔ تو اس وقت دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے سے کہے گا کہ بے شک تو نے سچ کہا۔ تو اس دوسرے فرشتے کی بات کو سب لوگ سنیں گے۔ فرشتے کی یہ بات سن کر سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی آزمائش ہوگی۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال کے وقت بہت سارے ایسے انسان ہوں گے جو اپنا ایمان ڈالر اور دنیاوی حسن کے بدلے بیچ چکے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کے بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر کو جھکا لیا ہوگا، اور یہ لوگ دجال کا کفر نہیں پڑھ پائیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ اس وقت دجال کو انسانیت کا مسیحا اور نجات دہندہ ثابت کر رہے ہوں گے، اور اس کے لیے دلائل ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور وہ دور اتنا خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دے دیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، حالانکہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ ان کی بدعمالیوں اور شقاوت قلبی کے باعث ان کے ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ اس طرح یہ بدبخت لوگ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیں گے، اور قیامت کے دن جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ پیارے دوستو، دجال کا دور کتنا خطرناک ہوگا اور دجال کا فتنہ کتنا وسیع ہوگا، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جس مجلس میں بھی دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام پر خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا، اور صحابہ کرام زار و قطار سے رونے لگ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگو، ایک جہنم کے عذاب سے، اور دوسرا قبر کے عذاب سے، اور تیسرا موت و حیات کے فتنے سے، اور چوتھا مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگے۔ پیارے دوستو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جلسانے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ خیال کریں گے حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو شخص دجال کو پائے تو وہ اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے کہ جس کو وہ آگ خیال کر رہا ہوگا، حقیقت میں وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال کا فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ دجال کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کے پہاڑ ہوں گے۔ اس وقت جو شخص دجال کے سامنے جھک جائے گا اس کے لیے دولت اور غذا کے انبار ہوں گے، اور اس وقت جو دجال کے فتنے کو قبول نہیں کرے گا اس وقت اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر اس پر آگ برسا دی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال عراق اور شام کے درمیانی راستے سے آئے گا، وہ اس وقت دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی تمام دن عام دنوں کی نسبت ہوں گے۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا کہ جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ اسی درمیان دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور اپنے آپ کو خدا ماننے کی دعوت دے گا، تو وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ تو دجال ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا، جس کے نتیجے میں آسمان سے بارش ہوگی، اور زمین کو حکم دے گا اور وہ پیداوار اگائے گی۔ اور جب اس قوم کے مویشی شام کو واپس آئیں گے تو وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی کہانیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی، اور ان مویشیوں کے پیر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد دجال ایک دوسری قوم کی طرف جائے گا اور ان کو بھی اسی طرح اپنے خدا ہونے کی دعوت دے گا، لیکن وہ لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے اور اس کی بات کو قبول نہ کریں گے، جس کے نتیجے میں دجال ان سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا، جس کے بعد وہ لوگ قہر سالی کا شکار ہو جائیں گے اور ان کے مال و دولت سے کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ بچے گی۔ اس طرح دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے تمام خزانے ظاہر کر دے، تو وہ زمین اپنے تمام خزانوں کو ظاہر کر کے دجال کے پیچھے ایسے چلے گی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہیں۔ اس طرح دجال ایک نوجوان کو اپنے پاس بلائے گا اور اپنی تلوار سے اس نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ نوجوان کے دونوں ٹکڑے اتنی دور جا کر گریں گے جتنی دور ہدف میں مارے جانے والا تیر جا کر گرتا ہے۔ دجال اس مقتول نوجوان کو پکارے گا تو وہ نوجوان اٹھ کر دجال کے پاس آ جائے گا۔ دجال کے فتنوں کا یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیج دے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ دوستو، دجال کے پاس اس وقت اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو حکم دے گا اور وقت وہیں رک جائے گا، اور وقت کا رک جانا اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت جب وقت رک جائے گا تو ہم اس وقت نمازیں کتنی پڑھیں گے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے تم لوگ نمازیں پڑھتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا، جس پر دجال سواری کرے گا۔ دجال کے گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت طے کرے گا، اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو۔ اور دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم پہ چلتا ہے، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں سورج کو روک دوں؟ تو چنانچہ دجال اس سورج کو حکم دے گا اور سورج وہیں پہ رک جائے گا، یہاں تک کہ وہ 1 دن، ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال لوگوں سے کہے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو دوبارہ چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے ہاں۔ چنانچہ
دجال اس سورج کو حکم دے گا تو وہ سورج اتنا تیزی سے چلے گا کہ ایک دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، دجال مردوں کو زندہ کرے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا وسیع ہو جائے گا تو وہ جس کو چاہے گا مار دے گا اور جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا۔ تو اس وقت لوگ اس کے اس فتنے میں مبتلا ہو کر اس کو خدا مان لیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیں گے۔ تو اس طرح وہ بدبخت لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو کر کافر ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ دجال کی سواری کے دونوں کانوں کے نیچے 70,000 افراد آ جائیں گے۔ تو پیاری ناظرین، اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی وہ خود دجال کتنا بڑا ہوگا۔ تو پیاری ناظرین، پوری دنیا میں دجال فتنہ پھیلانے کے بعد مکہ کی طرف جائے گا اور مکہ میں جانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہاں ایک فرشتہ ہوگا جو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روکے گا۔ اس وقت دجال اتنی زور کی چیخ مارے گا کہ اس چیخ کو سن کر مکہ میں رہنے والے جتنے بھی منافق ہوں گے وہ مکہ سے باہر آ جائیں گے اور دجال کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال مدینے میں جانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دے گا، اور وہاں بھی دجال ایک زوردار چیخ مارے گا جس کی آواز سن کر مدینے میں رہنے والے سارے منافق باہر آ جائیں گے اور دجال کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد دجال فلسطین کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ فلسطین پہ جب وہ مقام لط پہ پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ظہور پذیر ہوں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ تو پیارے ناظرین، اس طرح دجال کے فتنے کا خاتمہ ہوگا اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لے گا۔ جو لوگ سچے مسلمان ہوں گے وہی اس امتحان کے اندر پاس ہوں گے، اور جو لوگ منافق ہوں گے اور جو برائے نام مسلمان ہوں گے وہ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر جہنم کے مستحق قرار پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے تمام فتنوں سے ہمیں نجات فرمائے اور ایمان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔